بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك اور اپنے ہاتھ کو مت باندھ لیجیے اپنی گردن میں. ولا تبسطها كل البسط اور مت پھیلائیے بھی اتنا کہ بعد میں تھکے ہارے الزام شدہ بیٹھ جائیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بے شک آپ کا رب رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت آموز آیتیں تھیں، اور وہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یعنی اللہ اپنا خود فیصلہ، اپنا حکم، اللہ کا ہر حکم ایک حکم ہے، چاہے وہ حکم کسی چھوٹی بات کے لیے ہو یا بڑی بات کے لیے ہو. لیکن کہیں اگر خاص کر اور کسی خاص چیز کے ذکر کر کے کوئی حکم دے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو ماں باپ کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تھا ہمیشہ ان کے ساتھ تمہارا ایسا رویہ ہونا چاہیے جیسے تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ بچپن میں سلوک کرتے تھے، اور ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کیا کرو چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے ہو. اور ایک اہم بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی تھی کہ کبھی بھی اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور یوں فرمایا تھا کہ فضول خرچی کرنے والا، بے احتیاطی کے ساتھ خرچی کرنے والا، بے ضرورت میں خرچ کرنے والا، یہ سب شیطانی عمل ہے اور شیطان کا بھائی ہے. بالکل بہت ہی واضح ہے، اس میں معنی میں کوئی بھی
تعویل اور کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اللہ نے صاف صاف فرمایا، اس لیے تبذیر یعنی فضول خرچی، اسراف ہر ایک چیز میں، جائز چیزوں میں بھی ہے، ناجائز چیزوں میں۔ مثلاً آپ کے پاس اگر حلال روزی ہے، حلال دولت ہے، تو اس میں بھی اسراف جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو فضول خرچی کر دیجیے، بے ضرورت کی چیزوں میں اس کو استعمال کر دیجیے، حکم نہیں ہے۔ حرام ہے تو اس میں بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کیا کرو تو پانی کا خاص خیال رکھو، اسراف مت کرو، یعنی اتنا پانی مت بہا دو جو فضول ہو جائے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ اسراف یعنی زیادہ پانی بہا دینا، ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کر لینا، یہ بھی اسراف اور گناہ میں سے ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیز تو نہیں، بلکہ اسراف کھانے میں، پینے میں اور دوسری چیزوں میں بہت ساری ایسی نیکی کے کاموں میں بھی زیادتی کے ساتھ، بے ضرورت کے ساتھ اس کو خرچ کر دینا اسراف ہے۔ اور آج اس گناہ میں ہر آدمی مبتلا ہے، چاہے وہ علمی گھرانے کا ہو، عالم ہو یا کسی بھی طبقے کا ہو، سب لوگ ہیں، مدرسے والے بھی، مسجد والے بھی، سب لوگ ہیں۔ آج کل دیکھیے مسجدوں میں کتنا اسراف ہوتا ہے، اتنا اسراف سے کام لیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تزئین کے نام سے، زینت کے نام سے ہم لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ مدرسے والے خود بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ بھی خوب دلیری کے ساتھ فضول خرچی کرتے ہیں، اور اپنے بیٹھنے کا، اپنے سامنے کی میز، کرسیاں اور اس طرح سے بہت ساری ایسی رنگ و رنگت اور اس کے اسٹائل، اور اس پر پھر جب جلسے جلوس کا معاملہ آتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی تقریبات میں لاکھوں لاکھ لوگ خرچ کرتے تھے۔ ہمارے شہر میں خود ہی ایک مدرسے کا ایک شخص نے حال سنایا، صرف 35 لاکھ دعوت میں خرچ کیے۔ سوچئے تو میرے بھائی بزرگوں، کیا اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ایسے حالات ہیں مساجد میں، مدارس میں، کبھی کبھی دعوت و تبلیغ کے نام سے بھی بڑا فضول خرچی کیا جاتا ہے، بہت ہی اس میں اسراف کیا جاتا ہے، جس کے کہیں شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ملتی ہے۔ صرف دین کے نام سے کوئی چیز حلال اور جائز نہیں ہو جاتی، اس لیے بہت سارے ایسے ایک وقت کے کھانے میں، چاہے وہ دعوت، وہ صرف ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نکاح کا کھانا یا شادیوں کے کھانا ناجائز ہے، آج کل علماء کے دسترخوانوں پر میں بھی فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے لوگ بھی فضول خرچیاں کرتے ہیں، ان کا بھی کھانا کوئی سیدھا سادہ نہیں رہا۔ جب تک کہ ان کے کھانے میں ذائقے اور ان کے کھانے میں جب تک کہ انواع اقسام کی چیزیں نہ ہو تو وہ بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں تو سنت ہی سنت ہونا چاہیے، یہاں تو قناعت ہی قناعت ہونی چاہیے۔ تو یہ شادی اور نکاح ولیمہ تو چھوڑیے، لیکن جب دین کے نام پر، دین جہاں سے نکل اور دین کی باتیں جہاں کی جا رہی ہو، وہاں بھی لوگ اس گناہ میں اس وقت مبتلا ہیں۔ فضول خرچی میں اس وقت میں مسلمان سب سے زیادہ ہے، غیروں سے بھی زیادہ ہے۔ غیروں کے بہت سارے ایسے کام وہ دنیاوی لحاظ سے بچا لیتے ہیں، لیکن مسلمان جس کو حلال و حرام کا حکم دیا گیا عمل کرنے کا، وہ بھی بہت، اور اس موقع پر زیادہ کہ جب کوئی دوسرے کے دسترخوان پر ہو تو اللہ حفاظت فرمائے، دوسروں کی دعوت پر ہو تو اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنے کھانے کی بربادی، اتنے کھانے کا چھوڑ دینا اور تھوڑا سا استعمال کر کے ٹکڑے ٹکڑے ضائع کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ فضول خرچیاں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ جب اپنے پیسے سے آئس کریم لیا جائے یا اپنے پیسے سے سالن کا ایک ڈبہ لیا جائے تو پھر پیپر بھی چوس لیتے ہیں کہ اس میں میرا پیسہ لگا ہوا ہے۔ آئس کریم کے پر جو کاغذ اور جو پیکٹ ہے اس کو بھی لوگ چوستے ہیں، اور اگر جوس کا ڈبہ ہو تو دبا دبا کر کے اسے قطرہ قطرہ نکال کر کے پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں پیسہ اپنا لگا ہے۔ اور ولیمے کی دعوت ہو، شادیوں کی دعوت ہو، دوسروں کے دسترخوان پر ہو، تو پھر دیکھیے وہی آدمی کیا کرتا ہے۔ تو حالات ہمارے ہیں
اسی لیے بڑوں نے کہا تھا مال مفت دل بے رحم، مفت کا مال ہو تو رحم دل سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ فضول خرچی کرنے کے مسلمان عادی ہو گئے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے اس کا تعلق نسبت کا لگایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے کام کرنے والے میرا نہیں ہے، شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ آج اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے تو لوگ کہیں گے کہ ظالم ہے، اس کی قلم میں بہت ہی بے روی ہے، اور یہ کیسے ایک انسان کو شیطان کے بھائی قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، قرآن سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بات، ان باتوں پر بھی روشنی گزشتہ سے گزشتہ مجلس میں آئی۔ اس وقت فرمائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ شریعت اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شریعت میں ہر ایک چیز کا ایک اعتدال ہے، چاہے عبادت سے اس کا تعلق ہو، حکم نہیں ہے کہ تم روزانہ نفل ہی پڑھتے رہو، تجارت کاروبار چھوڑ کر کے اسی عبادت میں لگ جاؤ، نہیں، اعتدال کیا ہے؟ اعتدال، اعتدال ہے۔ حکم یہ نہیں ہے کہ روزہ ہی رکھتے رہو پوری زندگی، نہیں، اعتدال، اعتدال، کبھی رکھو کبھی نہیں رکھو، جو فرض ہے اس کو پورا کرو۔ اسی طرح سے عبادت اتنی کرو جس عبادت پر تمہاری پابندی ہو سکے۔ ایک ہی دن 50 رکعت پڑھ کر کے تھک ہار کر کے پھر چھوڑ دو، حکم نہیں ہے۔ رات بھر تہجد پڑھ کر کے فجر کی نماز کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف جماعت میں شریک نہیں ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا اور کوئی صحابی کے سلسلے میں کہ فجر کی جماعت میں ان سے آنے میں تاخیر ذرا سی ہو گئی، رکعت چھوٹ گئی تھی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ رات میں تہجد کی نماز یعنی شب گزاری میں تھا، آنکھ آخری وقت میں لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے، کیا ہے؟ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چند عبادتیں کر کے باقی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے کمال کیا، سال میں ایک مرتبہ حج کر کے سمجھا پاک صاف ہو گیا، اب نماز پڑھنی نہیں۔ ایسی عبادت کا حکم نہیں ہے۔ تو عبادت میں ہو یا تجارت میں ہو یا کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے معاملات ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر ایک چیز میں شریعت میں اعتدال کا حکم دیا گیا، جس کو یوں سمجھیے کہ جتنی چادر لمبی ہو اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ۔ اگر چھوٹی چادر میں پاؤں کو ڈال ڈال کر کے اگر تم بڑھانا چاہو گے تو چادر کیا ہو جائے گی؟ پھٹ جائے گی۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، جتنا ہے برابر کیا کرو، 5 ہی وقت کی نماز پڑھیے۔ اگر تہجد چھوڑ دے کوئی آدمی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے تو وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ تہجد کا سوال آخرت میں نہیں ہوگا، نماز فجر اور فرض نمازوں کا سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا، شریعت میں ہر ایک چیز کا اعتدال ہے۔ خرچ کرنا ہے تو اس کا بھی اعتدال ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ کھولا پورا خرچ کر دیا اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر پورا دے دیا، نہیں، حکم نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ ایسا نہ کرو کہ تم پورا اللہ کے نام پر نکال دو، خود غریب ہو جاؤ، خود محتاج ہو جاؤ، خود پریشان ہو جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاؤ، اور یہ کہہ دو کہ نہیں اللہ کے راستے میں دے دیا، سوکھی روٹی کھا لو، نہ، حکم نہیں ہے ایسا۔ آج پانی پی کر کے رات گزار لو، نہ، ایسا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا نہ خرچ کرنے میں شریعت نے بے اعتدالی کا راستہ بتایا، اور نہ روکنے میں بھی شریعت ایسا نہیں کہا کہ پورا تم رک جاؤ، ایک لقمہ بھی کسی کو مت کھلاؤ۔ اعتدال کا راستہ، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اتنا ہاتھ مت کھول دو، اتنا مت کھول دو، اتنا مت کھول دو کہ بس تم تھکے ہارے شرمندہ ہو کر کے کیا ہو جاؤ؟ بیٹھ جاؤ، اور اتنا بھی ہاتھ باندھ نہ لو کہ کوئی آ جائے تو اس کو دینے کے لیے تم تیار نہ ہو۔ دونوں کام نہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ کھانا سامنے آ گیا ہے،
بھوک لگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں تک کہ کھا لو، بلکہ اس کے لیے جو حکم ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے، تیرے جسم میں جو قبول کرے اتنا ہی کھاؤ۔ دوسرے کے دسترخوان پر ہے تو آپ اتنا ہی کھائیے جتنا آپ روز مرہ کھایا کرتے۔ ہاں چلو تھوڑی سی اگر کسی چیز میں اضافہ ہو جائے تو کوئی عرض کی بات نہیں، لہذا اعتدال کا حکم ہے، اور یہ کسی عام شخص کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کمسین نوجوان آیا تھا اور کہا تھا مجھے کرتے کے انتظام کر دیجئے، میری والدہ نے آپ کے پاس بھیجا، اس لیے کل ہو کر کے عید ہے، میری والدہ کے پاس میں میرے کپڑے کے انتظام کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو زیب تن فرمائے تھے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تحمل فرمائے، اور آپ نے ایک روایت میں کہ آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ جب انتظام ہو جائے گا تب تم کو میں خبر کروں گا، آج آنا یا تم کو دوں گا، ابھی چلے جا، ابھی نہیں ہے۔ بہت ہی حسن خلق کے ساتھ میں آپ نے واپس کیا، لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ جو ہے اگر نبی پہنے تو وہی دے دے۔ بچہ جس کر رہا تھا، پھر دوبارہ واپس آیا اور آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ والدہ کہہ رہی کہ جو ہے آپ کے پاس وہی دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتارا اور اس بچے کے حوالے کر دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ لیکن وقت نماز جب آیا اور ظہر کا وقت، صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں جماعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے لیکن آپ نکل نہیں رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بار بار الصلاۃ الصلاۃ کی صدا ندا لگا رہے لیکن آپ آ نہیں۔ بہت دیر ہوئی تو لوگ پریشان ہو گئے، پھر آپ نے اندر بلایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کہا کہ میرے پاس یہ حال ہے کہ کپڑا ہے نہیں، کرتا ہے نہیں، کیسے میں باہر نکلوں، نماز کیسے پڑھاؤں؟ لہذا اگر تمہارے پاس میں کوئی چادر ہے تو مجھے دے دو تاکہ اس کو اوڑھ کر کے میں نماز پڑھا دوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جلدی سے چادر کا انتظام کیے اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، آپ چادر اوڑھے اور نکلے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، کہ آپ اپنے ہاتھ کو اتنے بھی باندھ مت لیجئے کہ کوئی محتاج آپ سے سیراب نہ ہو سکے، یعنی بھوکا کھا نہ سکے، بلکہ کچھ کھولے رکھیے، اور اتنا بھی مت کھول دیجئے کہ سب دے کر کے پریشان ہو گئے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یعنی شرمندہ ہو گئے، تھک ہار گئے، اب کروں تو کروں کیا؟ اس لیے خرچ کرنے سے پہلے شریعت نے حکم کیا دیا، پہلے تم اپنے گھر والوں کے لیے دیکھو ہے کیا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام تو سب کچھ خرچ کر دیتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، وہ جھاڑو دے کر دیتے تھے، تو پھر ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کیا؟ ہاں ان کے لیے حکم ہے۔ بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جن کا توکل اتنا یقین ہو کہ کل کا مالک کون ہے، اللہ ہے، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ تو ہے ہی نہیں ایسا۔ ہم تو آخری زندگی 100 سال کی زندگی بینک بیلنس کر کے رکھے ہیں، ہم اور آپ تو ہزاروں سال کے پہلے سے انتظام کر کے رکھے ہیں، کفن کا قبر کا انتظام نہیں کر سکے ہیں، اس سے زیادہ ہم دنیا کا انتظام کر کے رکھتے ہیں۔ کل ہمارا بچہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کے لیے ایک سائٹ لے دوں، ایک زمین لے دوں، گھر بنا دوں، اس کے لیے یہ کر دوں یہ کر دوں، تو ہمارے پاس تو توکل ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ توکل علی اللہ، یقین ان کا اتنا اعلیٰ درجہ تھا کہ کل کا مالک کون ہے، اللہ ہے، وہ کر دے گا۔ تو ان کی شان یہ تھی، اس لیے وہ جھاڑو بھی دے کے دے دیتے تھے، وہ بھوکے رہ کر کے بھی پورا گھر کا سارا مال دے دیتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، اگر بچ جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کچھ ہے بچا ہوا تو پہلے اس کو کیا کرو، خرچ کر دو تاکہ سکون سے سو۔ اتنا دنیا بھی ہم اپنے گھر میں کل کے لیے نہیں رکھنا چاہتے، وہ یقین رکھتے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس یقین کامل نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس میں اتنا نہیں ہے۔ آج اگر ہم لوگوں کے پاس میں یہ یقین کامل کا معاملہ ہوتا تو یہ کرنے کا حکم ہے، لیکن یقین ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ کچھ کر دیں گے تو کل ہو کر کے بیٹھیں گے، کل ہو کر کے شرمندہ ہو جائیں گے، کل ہو کر کے بیوی کہے گی کہ مجھے روٹی لائیے، آٹا لائیے، تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہوں نا،
جائز نہیں ہے۔ اسی لیے گھر والوں کو پریشانی میں ڈال کر کے، اپنی اولاد کو جاہل رکھ کر کے، اپنے ماں باپ کو دوا کی ترس اور ان کی تکلیف میں دے کر کے نہ دین کی خدمت کرنے کا حکم ہے اور نہ کوئی دین کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ پہلے ماں باپ کی دوا کا انتظام کرو، پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو، پہلے اپنی بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو، پھر جا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ حکم ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی حکم شریعت دیتی ہے۔ تو وَلَا تَجْعَلْ، یعنی تم اتنا بھی ہاتھ نہ کھول دو کہ سب لٹا دو گھر والوں کو اور اپنے آپ کو پریشان ہو جاؤ، یا اتنا تم بخیل نہ ہو جاؤ، اتنا بخیل نہ ہو جاؤ کہ تمہارے لقمے سے، تمہارے ہاتھ سے کوئی آدمی کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لہذا بخل بھی جائز نہیں ہے، اور سخاوت، ایسی سخاوت جائز نہیں جس کے پیچھے پریشانی اور شرمندگی ہو۔ یہ دونوں اعتدال کا راستہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے نہ بخیل بنیے، نہ اتنا بڑا سخی بن جائیے کہ پھر پریشانی کا عالم ہو جائے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے میں بھی اتنا جائز ناجائز کسی بھی معاملے میں خرچ نہ کر دیجیے۔ آپ کسی کو نہیں دے رہے ہیں، خود اپنے کسی خوشی میں، کسی تقریب میں، کسی اور معاملات میں۔ مثال اس کی، آپ گھر اتنا شاندار بنا دیے کہ آپ قرضہ پہ قرضہ لے لیے، کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شرمندگی ہوگی۔ آپ شادی بیاہوں میں اتنی لمبی چوڑی اور اتنی انواع اقسام کی دعوت کر دیے کہ کل ہو کر کے آپ قرضوں میں مبتلا ہو گئی، اب شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شریعت اسی گنجائش۔ بیٹے کے برتھ ڈے میں آپ اتنا خرچ کر دیں کہ پھر مسئلہ ایسا آ جائے۔ مدرسوں کے لیے بھی یہ کہتا ہوں میں کہ تم اتنا مت خرچ کر دو جلسے جلوس اور اس کی کام میں کہ کل تم مسجدوں میں اعلان کرو کہ ہمارا مدرسہ مقروض ہو گیا ہے۔ ایسا ہرگز کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسا کوئی کرنے کا حکم شریعت میں نہیں دیا گیا ہے جس سے پریشانی تم اپنے لیے کھڑی کر لو۔ جیسا آج چل رہا ہے نا، اتنے لاکھ میں، 1 کروڑ میں، 10 کروڑ میں زمین لے لیے، ان کو 6 مہینے میں پیسہ دینا ہے، غیر کی زمین ہے، اللہ کے واسطے جلدی دے دیجئے، ایک مسلح اتنا۔ ارے بھائی کیوں ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ جتنا ہے اتنا ہی کوشش کیجئے، خود بھی پریشانی میں پڑے اور امت کو بھی پریشانی میں ڈال دیا آپ نے۔ جتنا ہے اتنا کام کرتے رہیے، سہولت کے ساتھ کام کیجئے، اس میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج عام ایک چیز بن گئی کہ خرچ اتنا کر دو کہ کل کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ گھر لون پہ لون لے کر کے لوگ بناتے چلے جاتے ہیں، اور کل جب بینکوں سے اور قرضوں کے مسئلے آتے ہیں تو نمازیں نہیں پڑھنے کی دل چاہتا ہے۔ پھر آدمی کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کھا کر کے کھلا کر کے لوگ گھر آئے، 2 دن کے بعد میں فلاں آتے ہیں اور پھر سوالات ہوتے ہیں، چھپنے چھپانے کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا مت ہاتھ کھول دو جائز ناجائز میں کہ کل پریشانی ہو جائے، اور اتنا بھی ہاتھ بند مت کر دو کہ بیوی بچے بھی تکلیف میں آ جائیں، اور بخل بھی اتنا مت کرو کہ اللہ حفاظت۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی شان یہ ہے کہ ایک سینے میں ایمان اور بخل دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن بخیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر خرچ کرنا، باہر اپنے بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے کھلاؤ، ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرو، اپنے ماں باپ بوڑھے کو صحیح طریقے سے ان کے دیکھ ریکھ کرو، اس میں خرچ کرو۔ یہ سب ثواب کا ذریعہ ہے، اس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے بخیلی بھی گناہ ہے، اور ایسے کاموں میں خرچ کر کے پریشانی لے لینا یہ بھی گناہ ہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے، اعتدال کا راستہ چنیے، اور اعتدال کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ روزی رزق کا مالک کون ہے؟ نہیں پڑھ لیں گے تو بہت بڑے مالک نہ۔ اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء۔ کتنا پڑھ لو، کتنا کچھ کر لو، بڑی سی بڑی تجارت کے چھلانگ لگا دیجئے، لیکن روزی کا مالک کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ فرمایا میں جس سے چاہتا ہوں روزی اس کے لیے وسیع کر دیتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں وہ اس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، سارے دروازے بند کر دیتا ہوں۔
برکت رحمت کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج یہی حال ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو زندگی رزق کے سلسلے بڑی پریشان کون ہے، تباہ کون ہے۔ روزی رزق کی تنگیاں روز ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ کام کر لیں گے دنیا میں اعتبار سے تو روزی رزق میں وسعت ہو جائے گا۔ نہ، وسعت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کی تعلیمی ڈگریاں بھی اسی وقت کام میں آئے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ وہ صندوق میں رکھا رہ جائے گا، فائل کے فائل بن کر کے فائلوں میں دیمک لگ جائیں گے، لیکن کامیابی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ کے قبض قدرت میں اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزی کو عبادت سے نہیں جوڑا، روزی کو تعلیم سے بھی نہیں جوڑا، روزی کو خاندان سے بھی نہیں جوڑا کہ جس کا خاندان بہت اونچا ہے یا آل سید ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، تو اس کو اللہ خوب روزی دے گا۔ جو خوب عبادت کرتا ہو، تہجد گزار ہو، حاجی ہو، غازی ہو، نوافل خوب پڑھتا ہو، اسی کو خوب روزی ملے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا ہے نہیں جو خوب تعلیم کی ڈگریاں بڑی بڑی سندیں رکھتا ہو اسی کو روزی ملے گی، ہے نہیں۔ 35% لوگ پڑھتے ہیں، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا کوئی، زیادہ زیادہ کہہ لیجیے 50 لوگ ان پڑھ جاہل ہیں، جن کا تعلق کتابوں سے نہیں، جن کا تعلق ڈگریوں سے نہیں، جن کا تعلق کالج سے نہیں، جن کا تعلق کسی جگہ سے نہیں، لیکن وہ کھا پی رہے ہیں یا نہیں کھا پی رہے، مالدار ہیں ان میں یا نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ لوگ بغیر پڑھے لکھے بھی اگر اللہ چاہے گا تو اس کو روزی دے سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ علم سے بھی روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے، علم ایک سبب ہے، اسباب ہے بس، اس کے اندر میں ایک نکھار ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ ان پڑھ جاہلوں کو بھی روزی اتنی اللہ دے دیتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں حاصل کرتے۔ جاہل عبادت نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی اس کے پاس دولت خوب ہے اور ایک آدمی تہجد گزار ہے، اس کے پاس میں نہیں ہے۔ پتہ چلا عبادت بھی روزی کا، ہاں عبادت سے روزی میں برکت آئے گی، لیکن مقدر کی روزی ضرور اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لہذا اگر روزی عبادت سے ملتی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کبھی بھوکے نہیں رہتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی بھوکا زمانہ دیکھنا نہیں پڑتا، نبی کریم علیہ السلام کو خود یہ حالات نہیں گزرتے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جن کا ایمان اتنا پکا اور کامل متقی پرہیزگار، ان کو سوکھے ہوئے چمڑے کو ابال کر کے پانی پی کر کے زندگی گزارنا نہیں پڑتا۔ پتہ چلا کہ عبادت سے بھی اس کا روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی متقی، کبھی کسی پرہیزگار، کبھی کسی عبادت گزار کو اگر آپ پریشان دیکھیں تو یہ نہیں کہیے کہ یہ بس اللہ میں لگا ہوا اسی لیے پریشان ہے، اس کو دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی اسی لیے نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے یہ، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ یقین کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ پر رکھنا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس سے چاہتا بڑھا لیتا ہے، وہ کبھی دینے والے سے لے لیتا ہے، اس کا اس کو دے دیتا ہے، اس کا اس کو دے دیتا ہے، یہ مائل ہوتا رہتا ہے مال۔ اس لیے اس کے پیچھے کبھی مائل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے اپنے دین ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، یہ غیبی چیزیں ہیں۔ ہاں روزی کی تنگی کو ہٹانے کے لیے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے چند نسخے بتائے ہیں، چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، چند اعمال بتائے ہیں، اگر وہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ روزی کی تنگی کیا ہو جائے گی؟ تعویذ سے بھی نہیں ہٹے گی۔ بڑے بڑے موٹے موٹے لٹکا لیجئے، دکان میں لٹکا لیجئے، گلے میں لٹکا لیجئے، گھوڑوں کے پیر کے نال بھی گھر میں ٹھکوا لیجئے، کالے پیلے پتھر میں ڈوریاں لگا لیجئے، نہیں ہوگی ان سے۔ ہاں ان چیزوں سے ہوگی روزی میں برکتیں، روزی کی تنگی ان چیزوں سے ختم ہوگی جو چیز ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان چیزوں کو اختیار کیجیے۔ تہجد سے روزی میں برکت آئے گی، پڑھیے۔ اشراق سے روزی میں برکت آئے گی، تجارت میں برکت آئے گی،
معاملات آسان ہوں گے، یہ کیجئے۔ اس میں اللہ نے کچھ ایسے استغفار کے کلمات ہیں، اس سے کیا ہے، استغفار کثرت سے پڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے روزی کی تنگی نظر آنے لگے تو استغفار کثرت سے کرو۔ کیا کرو؟ اللہ تو ہٹا دے گا، اللہ رب العالمین وہ تنگی کے راستے کو بند کر دے گا اور کشادگی عرش سے دروازے کھول دے گا۔ کس سے؟ استغفار۔ استغفار جب تجھے روزی کی تنگی تیرے گھروں میں آ کر کے تیری زندگی میں پریشانیاں پیدا کر دے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ عرش سے روزی کو کھینچ کر کے تیرے گھر میں لا کر کے اللہ پہنچا دے۔ یہ ہے، یہ ساری چیزیں استغفار کثرت سے کیجئے، خوب کیجئے۔ جب آپ کے معاملات تجارت میں کبھی دقتیں محسوس ہونے لگیں تو آپ ذرا گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں 10 15 20 منٹ بیٹھ کر کے 1000 مرتبہ استغفار پڑھیے، 1100 مرتبہ استغفار پڑھیے اور یہ دعا کیجئے رب مہربان آپ ہی روزی کی تنگی کو ختم کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو استغفار میں 70 فائدوں میں ایک فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اس سورہ نو میں اٹھا کر کے دیکھیے جہاں اللہ نے فرمایا مال کی زیادتی، اولاد کی میں برکتیں، ساری چیزوں میں اللہ کشادگی استغفار کی برکت سے دے گا، اس کو کرو روزی کی تنگی ختم ہوگی۔ واقعہ سنایا تھا کبھی کہ جب حضرت امام محمد علیہ الرحمہ جب ایک بستی میں پہنچ گئے تھے اور شام کا وقت جب ہو گیا اور ایک مسجد میں وہ رکنے کے لیے اس بستی میں کوشش کی کہ رات میں کہاں جاؤں، تو بستی والوں نے کہا کہ یہاں اجنبی مہمان کو ہم لوگ ٹھہراتے نہیں۔ کس کو؟ اجنبیوں کو نہیں ٹھہراتے، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ لوگ زبردستی ان کو نکالنے لگے، میری بستی میں اجنبی آدمی نہیں رہ سکتا، آپ نکلیے۔ تو غریب آدمی شکل و صورت کے اعتبار سے نماز وہ بھی پڑھ رہا تھا، کہا کہ بھائی جھگڑا مت کرو، اس مسافر کو ہم اپنے گھر کے مہمان بنا لیتے ہیں، اس لیے آپ چلو، ہاتھ پکڑے گا، چل میرے گھر، میں آپ کو مہمان بناتا ہوں، میرے گھر میں ٹھہرو، میں روٹی بھی کھلاؤں گا اور آپ کے لیے جگہ آرام کرنے کے بھی دوں گا۔ ہاتھ پکڑے وہ لے کر کے چلے۔ لکھا ہوا کتابوں میں حضرت امام محمد رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، اس دیکھنے میں تو لگ رہا تھا بالکل یہ کیا مہمان نوازی کرے گا اور یہ کیا کرے گا رات میں، لہذا اپنا گھر لے گیا، جو بھی اس کا جیسا بھی گھر تھا بیٹھایا، ایک چارپائی پر بیٹھایا کہ مہمان بیٹھو، اب تیرے لیے میں روٹی تیار کر رہا ہوں۔ انہی کے سامنے اس نے آٹا لایا، اس کو میں پانی ڈالا اور اس کو گوندنے لگا، لیکن گوندتے ہیں اور پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، خوب پڑھ رہا ہے ایسے جیسے اس کی زبان اسی کے لیے تھی۔ آپ کبھی ذکر کے کلمات اپنی زبانوں پر جاری رکھیے تو اپنے آپ وہ کلمات جاری ہوں گے، اللہ پھر آٹومیٹک اس میں فٹ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اچانک نہیں بلکہ اس کی ایک ایسا سلسلہ جاری کر دیتا ہے کہ ہمیشہ اس سے ذکر ہی کے کلمات نکلیں گے، اور جن مواقع پر آپ پہنچیں گے اپنے آپ وہ کلمہ نکل پڑے گا۔ جیسے اگر آپ مسجد میں داخل ہونے کی عادت میں دعا بنا لیجیے، جو ہی آپ پہنچیں گے آپ پڑھیں گے اللہ مفتح ابواب رحمتی، اور اگر آپ کی زبان اور آپ کی عادت میں یہ نہیں ہے تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ اگر عادت بنا لیے ہیں کہ ہم کو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو بیٹھتے ساتھ آپ کو فرشتے یاد دلا دیں گے، آپ کی زبان میں حرکتیں آ جائیں گی۔ تو استغفار خوب پڑھ رہا ہے، پانی ملا رہا ہے، روٹی کے پیڑے بنا رہا ہے، آٹے کے سب کچھ ایسا کر رہا ہے، خوب پڑھ رہا ہے، خوب پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھ کر کے حضرت امام صاحب نے کہا کہ بھائی تو دیوانہ ہے کیا ہے، اتنا استغفار پڑھ رہا ہے، 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی چپ نہیں رہ رہا، پڑھتا بھی ہے بات بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی بات بھی کرتا ہے، کام بھی تیرا ہو رہا ہے، کیوں اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ اس میں بہت مجھے فائدہ ہے، اسی لیے میں خوب پڑھتا ہوں۔ کہا کہ کیا کیا فائدے ہیں؟ کہا کہ میں پہلے بہت غریب تھا، روٹی بیچا کرتا تھا، میں پورا علاقہ چکر کاٹتا تھا تو 2-3 روٹیاں مشکل سے نکلتی تھی اور میں بہت پریشان رہتا تھا، کوئی مجھ سے خریدتا ہی نہیں تھا، دکان کو کتنا ہی اسٹینڈرڈ بنا دیجئے، گاہک بیچنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی نہیں خریدتا تھا۔
میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ استغفار پڑھو تو تیری روزی کی تنگی کو اللہ کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ تو میں وہ پڑھنے لگا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اب مجھے روٹی لے کر کے گاؤں بستیاں سر پر ٹوکرا لے کر کے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لوگ میرے دروازے پر آتے ہیں اور اتنا گاہک آتا ہے کہ میں روٹی دے نہیں پاتا ہوں۔ کس کی برکت ہوئی؟ آپ کہیں گے حضرت ہم بھی کل سے شروع کر دیں گے، دیکھیں گے۔ پہلے پاک صاف اندر دل سے ہوئیے تب وظیفہ کام آئے گا۔ گناہ کبیرہ چھوڑیے، پھر ماں باپ کو ناراض کر کے ہیں راضی کر کے پڑھیے، بدکاری کیے ہیں توبہ کر کے پڑھیے، نظر گناہوں میں گھومتی ہے تو اس سے چھوڑ کر کے کیجیے، کسی کا حق لے کر کے ہے اس سے معافی تلافی کر لیجئے، پھر پڑھیے، تب ہی اثر ہوگا۔ کہا کہ میں پڑھا تو مجھے روزی کی یہ حالت بن گئے کہ کشادگی اور تنگی کو اللہ نے ختم کر دیا اور کشادگی عطا فرمایا۔ اور اس کے بڑے فوائد ہیں، 70 فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ کہ جس تمنا اور آرزو سے، جس نیت سے پڑھا جائے اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ تو میں جن جن نیتوں سے پڑھتا ہوں اللہ میری ان نیتوں کو کیا کرتا ہے؟ پوری کر دیتا ہے۔ کہا کہ ابھی تیری کیا نیت ہے جو پڑھ رہے؟ کہا کہ آج کل میں ایک نیت کر کے ہوں کہ میرے ملک میں ایک بڑے عالم دین ہیں جن کا نام امام محمد ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کو اپنے گھر کی روٹی کھلانا چاہتا ہوں، ان کو اپنا گھر کا ایک مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ میری جھوپڑی میں وہ اتنے بڑے عالم آئیں گے کیسے؟ اس لیے استغفار پڑھ رہا ہوں، اللہ ہی میرے لیے کچھ راستہ کھول لے گا۔ اس تمنا آرزو سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کو میں اپنے ہاتھ کی بنا کر کے کیا کروں؟ روٹی کھلاؤں۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ اٹھے، گلے سے لگائے، سینے میں لگائے، بوسہ دی اور کہا آج اللہ نے تیری کیا کیا؟ یہ بھی مراد پوری کر دیا۔ استغفار پڑھیے روزی کی تنگی ختم ہوگی، قرآن پڑھیے روزی کی تنگی ختم ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھیے روزی کی تنگی ختم ہوگی، چھوٹے موٹے گناہ میں فوراً توبہ کر لیجئے روزی کی تنگی ختم ہوگی، ماں باپ کے حق میں دعائیں کیجئے روزی کی تنگی ختم ہو جائے گی، بیوی پر شفقت، بچوں پر شفقت، نرمی کیجئے، سلام کثرت سے کیجئے، روزی کی تنگی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کھانا کھائیے، روزی میں برکتیں آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس گھر سے روزی کو روک دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، برکت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے جس گھر میں لوگ ننگے سر کھانا کھایا کرتے ہیں۔ یہ سر کا ڈھانکنا یہ روزی کی برکت کی علامت ہے۔ روزی کھانا کھائیے تو سر کو کیا کیجئے؟ ڈھک کر کے، چھپا کر کے، ٹوپی پہن کر کے کھانا کھائیے، برکت اس سے ملے گی۔ اس گھر سے روزی، اس دسترخوان سے روزی کی برکتیں نکل جاتی ہے جہاں پر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ٹیشو سے ہم لوگ کام چلا لیتے ہیں، یہ اس سے سنت نہیں ادا ہوگی، پانی سے دھو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اس گھر سے روزی اور دسترخوان سے روزی نکل جاتی ہے جس کو کھانے کے بعد لوگ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں۔ اس گھر سے روزی کی برکتیں چلی جاتی اور تنگی آ جاتی جس کے گھر والے چلتے پھرتے چپلوں پر کھانا کھاتے ہیں۔ کس پر کھاتے ہیں؟ چپل پہن کر کے کھاتے ہیں، چل پھر کر کے کھاتے ہیں، روزی کی برکتیں نکل جاتی ہیں۔ آج پورا کھانا ماحول ایسا ہے۔ اس گھر سے روزی کی برکتیں نکل جاتی ہیں جس گھر میں زیادہ دیر تک کے جھوٹے برتن رکھا جاتا ہے۔ آج ہے ایسا نہیں، صبح کام والی آئے گی 11 بجے آئے گی، وہ رات کے جھوٹے برتن صاف کر کے جائے گی، بلکہ صبح سے جھوٹا برتن آج کی ماں بہنیں گھر میں جمع کرتی ہے اور دوسرے دن 11 بجے کام والی کے انتظار میں جھوٹا پڑتے۔ دعائیں کرو کتنے، کعبے کی غلاف پکڑ کر کے بھی دعا کیجئے۔ ان معاملات کو جب ٹھیک کریں گے تو روزی کی برکتیں کیا ہوگی؟ آئے گی اور تنگیاں ختم ہوگی۔ لہذا آج فیشن معمول بن گیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اپنے گھر میں نظام کو بنائیے، دسترخوان پر بیٹھیے، زمین پر کپڑا بچھا کر کے کھانا پینے کی عادت بنائیے۔ یہ ٹیبل، کرسیاں، میز کا استعمال زیادہ دیر تک کے اور زیادہ بغیر مجبوری کے مت کیجیے۔ ہاں مجبوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، بار بار انگلیاں چاٹ رہے تھے آپ،
ایک دو چار لقمہ لینے کے بعد آپ انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی کثرت سے اس کا استعمال کیوں؟ آپ نے فرمایا اس سے دو فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ انگلیوں کے چاٹ کر کے کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور اللہ اس سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے چاٹیں گے، دیکھتے ہیں بچے لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت میں اس سے شہد کی اس کی مٹھاس اللہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے چاٹ کر کے انگلیوں کو صاف کر کے کھانا، برتن کو صاف کر کے کھانا، یہ سب روزی کی برکت کی علامتیں ہیں۔ ہم لوگوں کو کھانا پینا بھی نہیں آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈگریوں میں گھومنے والے لوگ، اور یہاں تک کہ برا نہیں مانیے گا جن کے سال چلے مہینے لگتے ہیں وہ بھی کبھی ان کی پابندی نہیں کرتے ہیں، برتنوں کو صاف کر کے نہیں کھاتے، انگلیوں کو چاٹ کر کے نہیں کھاتے ہیں، اور بہت سارے خرافات کے کام ہوتے ہیں۔ سنت کے مطابق کھائی روزی میں برکت آئے گی، سنت کے مطابق گھر میں دسترخوان بچھائی روزی میں برکتیں آئے گی، استغفار کثرت سے پڑھیے روزی برکت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر سے روزی کی برکتیں اللہ روک دیتا ہے جس گھر میں لوگ ناپاک رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ آج ہے نا نوجوان ناپاک رہتے ہیں، 12 بجے دین تک کے لوگ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیے وہ نوجوان ماں بہنیں کیا ہیں، گھر میں ناپاک رہتی ہیں، ناپاک زندگی گزارتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں کھانا پکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری پاکی ٹوٹ جائے، چاہے بیوی سے ملاقات سے یا اور کسی وجوہات سے، تم جلدی کوشش کرو پاکی حاصل کرنے کا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دیر تک کہ ہم پانی کے انتظام کرتے تھے اس سے پہلے آپ وضو کر لیا کرتے تھے تاکہ شیطان کا کوئی وسوسہ، جبکہ نبی پاک صاف لیکن اپنی امت کے تعلیم کے لیے۔ آج تو ناپاک سوتے ہیں اور ناپاک رات گزر جاتی ہے، دن کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، آفس جائیں گے تب نہا دھو کر کے جائیں گے۔ بے شرمی کی بات ہے کہ ایک مسلمان ناپاک رہے، بلکہ فجر کی نماز پڑھیے تو جلدی پاکی حاصل ہوگی، وضو کیجئے پاکی جلدی حاصل ہوگی۔ تو جس گھر میں لوگ ناپاک زندگی گزارتے ہیں، روزی کا رٹھ وہاں سے بدل جاتی ہے، رزق کی تنگیاں آ جاتی ہے، پھر آپ ولی سے بھی دعا کرائیں گے تو وہ روزی کی برکتیں نہیں ملے گی۔ خود اپنے آپ کو عمل میں لائیے تب انشاءاللہ روزی کی برکتیں ملے گی۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے تجربہ کیا، جس گھر میں جوتے چپل ڈھنگ سے نہیں رکھتے ہیں تو روزی کی برکتیں نکل جاتی ہیں۔ جس گھر میں دروازے صاف نہیں رہتے ہیں، دروازے داخل ہونے کی جگہ پر اگر صفائی نہیں ہوتی ہے، گندگی اور غلاظتیں پڑی رہتی ہے اور گھر والے اس کو صاف نہیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں بزرگوں کا تجربہ ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے جہاں داخل ہونے کی جگہ ہو، گھر کی جہاں جگہ ہو داخل ہونے کا، جہاں چپل جوتے رکھتے بے احتیاطی سے نہ رکھیے، سلیقے سے رکھیے، رات میں فرشتے داخل ہوتے ہیں، پاک صاف رکھیے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھتا ہوں اللہ اکبر، ادھر ہے کہ ترتیب ہے، سلیقہ نہیں، تہذیب نہیں۔ کبھی کبھی اپنے گھر کے دروازوں کے باہر ذرا رکھیے، جوتے چپلوں کے لیے رکھیے۔ قسم خدا کی ٹی وی کے لیے شوکیس بڑے اچھے بناتے ہیں جہاں پر گناہ ہے، لیکن یہاں جوتے چپل رکھنے کے لیے ہمیں اخلاق اور عادتیں نہیں بنتی ہیں۔ بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے دروازوں کا چکر ہم لوگ کاٹے دیکھیں، جانا آنا پڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے دیکھ کر کے کہ اس گھر والے بہت بد اخلاق لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں، جن کے گھر کے سلیقہ تہذیب دروازے پر نہ ملے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے حالات تو یہ تھے، تربیت تو جوتوں سے وہ لوگ کراتے تھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمہم اللہ کی تربیت تو جوتوں کو سیدھی کرانے میں کرا دی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اپنے گھر کے دروازے کو صاف رکھیے، جوتے چپل کو سلیقے سے صاف رکھیے۔ اس لیے رات فرشتوں کا آنا جانا رات میں ہوا کرتا ہے، صبح روزی لے کر کے آتے برکت کی۔ گھر میں استغفار کی کثرت رکھا کیجئے۔ ان ساری چیزیں کھائیے تو بیٹھ کر کے کھائیے، چپل جوتوں پر نہ کھائیے، کھڑے مت کھائیے، کھڑے مت کھلائیے۔ ان ساری چیزوں سے روزی کی تنگی کو اللہ ہٹا دیتا ہے، ورنہ اگر تنگ کر دیا تو اچھے ارب خرب پتی سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بن جاتے ہیں۔
اس لیے اللہ فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ روزی کی تنگی سے بچنے کے لیے ان اعمال کو اختیار کیجئے جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، کبھی کبھی دل میں یہ بات آتی، یہ تو بیہودہ آدمی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی ٹھیک سے ڈھنگ سے لباس نہیں پہنتا ہے، لیکن اتنا مالدار ہے، اتنا اس کے پاس دولت ہے، ریل پیل ہے اس کے پاس میں، عجیب و غریب شان و شوکت کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک آدمی سنت پر زندگی گزارتا ہے، وہاں یہ ہے وہ ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر روزی گناہوں کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو یہ خطرہ ہے، کیا ہے؟ نافرمانیوں کے ساتھ روزی میں وسعت ہو رہی تو یہ کیا ہے؟ خطرہ ہے، کیونکہ نافرمانیوں کے ساتھ میں روزی رزق دولت کا بڑھ جانا یہ قارون کی علامت ہے، فرعون کی علامت ہے، نمرود کی علامت ہے، پیارے نبی صحابہ کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے جب نافرمانی، بدکاری، گناہ، شرک، بدعت میں اگر روزی کی وسعت، دولت کی وسعت، کشادگی ہو تو یہ خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ایک وہ میرا بندہ ہے جو میری اطاعت کرتا، آپ کی اطاعت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، لیکن روزی میں اس کی بڑی پریشانی کبھی کبھی رہتی ہے، اس میں وسعت نہیں نظر آتی ہے، لیکن وہ ایک وہ بندہ ہے میرا، ایک بندہ وہ ہے تیرا، میری امت کہلاتا ہے لیکن نافرمان ہے، لیکن روزی دولت خوب اس کے پاس۔ کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اعظم کہہ رہے ہیں۔ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کیا جواب دوں؟ کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ اس کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا ہوں۔ یہ عذاب میں اس کی زندگی گزر رہی، کس میں گزر رہی؟ عذاب میں گزر رہی، عذاب میں گزر رہی۔ جیسے بڑے ہوتے ہیں نا، راؤڈی ازم لوگ ہوتے ہیں، دادا گیر لوگ ہوتے ہیں، تو جیل میں بھی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح زندگی گزارتے، تو کیا سمجھتے ہیں ارے وہاں بھی وہاں یہاں بھی برابر، وہ ہے نہیں، قید قید ہے، سزا سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا بہت بڑے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا ہوں، یہ روزی رزق کوئی مسئلہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو نمرود کو بھی دے دیا، قارون کو بھی دے دیا، حامان کو بھی دیا۔ کیا ہے بڑا عذاب؟ اللہ کہا کہ اس کو اپنے سامنے سجدہ کرنے سے میں نے روک دیا۔ کیا کیا؟ کہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا، جو نماز اس وقت پڑھی جاتی تھی، کبھی بھی اب میرے لیے سجدہ نہیں کرے گا، میں روک دیا ہوں، روزی دے رہا ہوں لیکن سجدے کی توفیق میں چھین لیا ہوں۔ اس لیے جب ایسے لوگوں کو دیکھیے تو بس یہ سمجھیے کہ یہ خوشی میں روزی نہیں مل رہی ہے، ناراضگی میں مل رہی ہے۔ جیسے ایک باپ کے 3 بیٹے ہو، ایک فرما بردار ہو، 2 نافرمان ہو، لیکن وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے تو نافرمان کو بھی برابر مل جاتا ہے۔ ایسے اللہ کا ایک نظام ہے میرے بھائی بزرگوں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی روزی کی تنگی کو اپنے ہاتھوں سے ہٹائیے، اور وہ اعمال ہے کہ پاک صاف رہیے، گھر کو پاک صاف رکھیے، دسترخوان کو پاک صاف رکھیے، گھر کے دروازے کے سامنے پاکی صفائی رکھیے، چپل جوتے سلیقے سے رکھا کیجئے، استغفار کثرت سے پڑھا کیجئے، کھانا کھائیے خود بھی سر ڈھکیے، بچوں کو بھی اسی طرح کیجئے، ماں بہنوں کو تاکید کیجئے، تم جب کھانا پکائے کرو تو پاکی کے حالات میں پکائے کرو، ناپاکی کے اگر زمانہ تیرے لیے ہے تو وضو کر کے کم سے کم پکایا کرو، تاکہ اس کی برکت سے روزی کی تنگی ختم ہو جائے اور اللہ اس میں خیر اور برکت دے۔ جھوٹے برتن رات بھر گھر میں نہ رکھنے دیجیے اپنی ماں بہنوں کو، بلکہ تاکید کیجئے کہ نہیں، رات کا جھوٹا برتن رات ہی میں صاف ہو جائے، تاکہ رحمت کے فرشتے جب گھر میں چکر کاٹے تو ان سے ان کو نفرت نہ ہو۔ اس لیے ان چیزوں کا جب خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ گھر میں خیر و برکت۔ کبھی کبھی اپنے گھر میں کیا کیجئے؟ عود جلائیے، بتیاں اچھی جلائیے، خوشبو چھڑکا کیجئے، اس سے رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی بات بھی ترتیب تلاوت کیجئے، اس سے ان کو آنے اور جانے میں بڑی آسانی
آسانیاں ہوتی ہے، یہ سب کام کریں گے تو انشاءاللہ روزی کی پریشانیوں کو اللہ کیا کرے گا؟ ختم فرما دے گا، ورنہ جب وہ تنگ کر دے گا تو دانے دانے بھی مشکل بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں، محنت سے روزی لوگ کماتے ہیں، اس کو ہوا فضول خرچیوں میں مت اڑایا کیجیے۔ کسی انسان کو خوشی اور خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر مصیبت مت ڈال لیا کیجیے، اس لیے اسراف مت کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے، اتنا بھی مت ہاتھ کھول دو کہ بیوی بچے پریشان ہو جائیں اور اپنے بھی پریشان ہو جائیں۔ اتنا بھی تنگ نہ کر دیجئے کہ بیوی بچے اور دوسرے بھی پریشان ہو جائیں۔ اعتدال کا راستہ دولت روزی رزق میں رکھنا چاہیے۔ اور سب سے آخری اہم بات ہے، تنگی اور کشادگی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس سے ہمیشہ رابطے میں رہا کیجئے اور اس سے خیر اور برکت کی روزی مانگا کیجئے، اور جن اصولوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کر لیجئے تو انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں گے، بال بچے بھی خوش رہیں گے، گھر میں خوشیاں رہے گی، تنگی اور قرضوں کے بار اور بوجھ سے بچے رہیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، محتاج ہیں، دانے دانے کے محتاج، آپ دانے دانے کے مالک و مختار ہیں۔ آپ بے شک جس سے چاہتے ہیں خوب دیتے ہیں، جس سے چاہتے تنگ کر دیتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ رحم کرم زیادہ کرتے، ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ ہم سبوں کی زندگیوں سے روزی کی تنگی کو ہٹا دیجیے اور کشادگی عطا فرمائے، قرضوں کے بار بوجھ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور ہر وہ گناہ، ہر وہ طریقہ جس سے روزی میں تنگی آ جائے، قرضوں کی پریشانی آ جائے، ایسے گناہوں سے بھی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل فرمائے، چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنے کرم و رحم سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس بابرکت مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ اتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے لوگ بیٹھے سنے، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ قرآن کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ہم سب کو میسر فرما دیجیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔